آئندہ پیشی پر استغاثہ کے 3 گواہ کے بعد دیگرے بھگتائے گئے، جن میں کریم آٹوز کے مالک کریم بھائی، اس کے گراج میں کام کرنے والے الیاس احمد اور نبی بخش نامی 2 مکینک بھی شامل تھے۔ یہ تینوں افراد باری باری اپنے حلفیہ بیان دے چکے تو میں نے اور وکیل استغاثہ نے ان پر مختصر سی جرح بھی کی، لیکن ان کے بیانات اور بعد میں ہونے والی جرح میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے احاطہ تحریر میں لایا جائے۔ تاہم ان کے بعد پیش ہونے والے گواہ کے بیان نے زیر سماعت کیس میں ایک نیا کرنٹ سا دوڑا دیا۔ اس گواہ کا نام تھا چچا خلیل۔ چچا خلیل کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں اور دانتوں کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ بذات خود پان کی ایک چلتی پھرتی دکان ہے، اور اس نے بڑا پختہ تہیا کر رکھا ہے کہ فروخت ہونے والے ہر پان کے ساتھ ہی وہ ایک پان اپنے کلے میں دبانا کبھی نہیں بھولے گا۔ اس بات کا پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ چچا خلیل کی پان سگریٹ کی ایک دکان تھی جو آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے قریب ہی واقع تھی۔ اس دکان کا نام تھا دل پان ہاؤس۔ کریم بھائی کی طرح چچا خلیل نے بھی وقوع کے روز ملزمہ وردہ کو آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاہم وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وردہ عدیل احمد کی بیٹی تھی اور نہ ہی اس کے رہائش کے بارے میں کوئی علم رکھتا تھا۔ وردہ کو کریم بھائی کی نشاندہی پر اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کریم بھائی عدیل احمد سے اچھی طرح واقف تھا۔ وکیل استغاثہ نے چچا خلیل کو فارغ کیا تو میں اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور ہلکے پھلکے سوالات سے جرح کا آغاز کیا۔ خلیل صاحب، آپ چچا خلیل کے نام سے مشہور ہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا میں بھی آپ کو اسی نام سے پکار سکتا ہوں؟ اکثر لوگ مجھے چچا کہتے ہیں، بعض چچا خلیل بھی کہہ لیتے ہیں۔ وہ بولا، آپ مجھے خلیل کہیں، چچا خلیل پکاریں یا پھر محض چچا کہہ کر مخاطب کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس تو پھر چچا ہی کافی ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس لفظ میں اچھی خاصی اپنائیت پائی جاتی ہے۔ یہ تو محض ایک اتفاق ہے کہ آج ہم دونوں مخالف پارٹیوں کی حیثیت سے روبرو ہیں۔ آپ استغاثہ کے گواہ ہیں اور میں وکیل صفائی۔ اس نے دوستانہ نظر سے مجھے دیکھا تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے پوچھا، چچا یہ آپ کی دکان کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ پان کی شکل بڑی حد تک دل سے ملتی جلتی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس لیے میں نے اپنی دکان کا نام دل پان ہاؤس رکھا ہے۔ میں اتنی محبت سے پان لگاتا ہوں کہ میرے ہاتھ کا پان کھانے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس وضاحت پر میں نے ستائشی نظروں سے دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، چچا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر نظر آنے والی خوشی سے اندازہ ہوتا ہے کہ چبانے والی اس پروڈکٹ سے آپ سب سے زیادہ اپنا ہی دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دانستہ محتاط رویہ اپناتے ہوئے منہ کے بجائے چہرے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ میرے ریمارک پر فراخ دلی سے ہنسا اور سوالی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ملزمہ کے لباس کے بارے میں چچا خلیل سے چند سوالات کیے تاکہ کریم بھائی کے بیان کا موازنہ کیا جا سکے۔ چچا نے بھی کم و بیش وہی جوابات دیے جو اس سے پہلے کریم بھائی دے چکا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، چچا کہ آپ اپنی یادداشت پر زور دے کر بتا سکتے ہیں کہ وقوع کے روز آپ نے کتنے بجے ملزمہ کو آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے دانستہ اپنے سوال میں ایک پیش ڈال دیا تھا۔ وہ فوراً تصحیح کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، اور یہ بات میں نے پولیس کو بیان دیتے وقت بھی کہی تھی کہ میں نے ملزمہ کو اسٹیٹ ایجنسی سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کب وہاں آئی تھی اور کتنی دیر تک اندر موجود رہی تھی۔ اس وضاحت کے لیے بہت بہت شکریہ چچا، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اب یہ تو بتا ہی دیں کہ وقوع کے روز جب آپ نے ملزمہ کو آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت دن کا کیا وجہ تھا؟ یہ بظاہر ایک معمولی سا سوال نظر آتا تھا، لیکن میں اس کا بالکل درست جواب دینے سے قاصر ہوں۔ وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، کیونکہ میں نے گھڑی میں وقت نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ وہ وقت دوپہر کا تھا، 12 ساڑھے 12 یا 1:30۔ چچا خلیل کا جواب تسلی کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تھا، لہٰذا میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ چچا آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کا قتل ہو گیا ہے؟ یہ بات مجھے ایجنسی کے مالک تحسین بابر نے بتائی تھی، اس نے جواب دیا۔ کتنے بجے بتائی تھی؟ یہی کہ 2 سوا 2 بجے اس نے بتایا، یا زیادہ سے زیادہ 2:30 بجے ہوں گے۔ تحسین روزانہ لگ بھگ 2 بجے ایجنسی پہنچتا تھا۔ پولیس روزنامچے کے مطابق اس نے 3:30 بجے سپہر تھانے فون کر کے قتل کی اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ چچا خلیل کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2:30 بجے تک تحسین بابر اس ہولناک حقیقت سے واقف ہو چکا تھا کہ اس کی ایجنسی میں منصور خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس نے 1 گھنٹے بعد یعنی 3:30 بجے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کیوں دی؟ وہ اس تاخیر سے کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یہ تاخیر محض اس کی بوکھلاہٹ کے سبب تھی یا اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد کار فرما تھا؟ میں جو تحسین بابر اور اس کے اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے حوالے سے میرا شک اور پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیوں یہ شخص مجھے شروع ہی سے غلط نظر آیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قاتل کی اس واردات میں وہ کسی نہ کسی زاویے سے ضرور ملوث رہا ہے۔ میں اپنے ان محسوسات کو فی الوقت کوئی نام دینے سے معذور تھا۔ آپ اسے چھٹی حس کی مہربانی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے تحسین بابر کو ٹارگٹ بناتے ہوئے چچا خلیل سے سوالات شروع کر دیے۔
چچا کیا تحسین یہ بات بتانے خود آپ کی دکان پر آیا تھا یا آپ اس کی ایجنسی گئے تھے؟ میں ہی گیا تھا اسے پان دینے، وہ بڑی رسان سے بولا۔ اس روز تحسین کے حوالے سے میرا ذہن خاصا الجھا ہوا تھا۔ میں سنجیدگی کے ساتھ اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ مجھ سے ایک ایسی بات کہہ گیا تھا جو صفیہ کے دعوے کی تائید کرتی تھی، لیکن میں صفیہ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے تحسین سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر میرے دل کی دل میں اور ذہن کی ذہن میں ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں زبان کھولتا، تحسین نے منصور خان کے قتل کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد تو کچھ پوچھنے، کچھ استفسار کرنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، چچا آپ نے ایک ہی سانس میں اتنی زیادہ اور الجھی ہوئی باتیں بتا دی ہیں کہ سننے والوں کا دماغ چکرا گیا ہوگا۔ آپ سے صرف ایک سوال کروں گا اور مجھے امید ہے وہ سوال اسی الجھی ہوئی صورتحال کا دروازہ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد سب کچھ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقع کر کے حاضرین عدالت پر ایک گچرتی سی نظر ڈالی، پھر استغاثہ کے گواہ چچا خلیل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، چچا یہ صفیہ کون ہے؟ آپ کی چچی وکیل صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولا، میری بیوی صفیہ کا دعویٰ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ مگر وقوع کے روز جب تحسین نے مجھ سے یہی جملہ کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں جب اسے پان دینے ایجنسی کی طرف گیا تو میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ میں اسے پوچھوں گا کیا واقعی میری یادداشت نے کوئی گڑبڑ کی ہے یا اس نے ذرائع مذاق مجھے وہ جملہ کہا تھا۔ تحسین نے آپ سے کون سا جملہ کہا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ اور کس موقع پر؟ اس وقت کیا صورتحال چل رہی تھی؟ میرے اندر ایک آواز بار بار اٹھ رہی تھی کہ میں منزل کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن آنکھوں کے سامنے منظر بالکل واضح نہیں تھا۔ اس منظر کی ٹیوننگ اور فوکسنگ کے لیے ہی میں نے چچا خلیل سے وہ سوال کیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں جناب۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ تحسین نے جب بھی ایجنسی پر آنا ہوتا ہے تو پہلے مجھے پان اور سگریٹ وغیرہ کا آرڈر دیتا ہے، اس کے بعد ایجنسی میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا آرڈر ایجنسی میں دے کر آتا ہوں، لیکن وقوع کے روز تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحات کے لیے رکا، پھر سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ملزمہ کو ایجنسی سے نکلے کوئی آدھا پون گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں تحسین کی موٹر سائیکل کو ایجنسی کے باہر کھڑے دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ لگ بھگ 2 بجے ایجنسی آیا کرتا تھا اور میرے سامنے ہی سے گزرتا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے قبل از وقت آ گیا ہو۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے مقررہ وقت پر تحسین کو اپنے سامنے پایا۔ وہ خلاف معمول موٹر سائیکل پر بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کوئی ناراضگی ہے تحسین بھائی؟ آج تو چپ چپاتے ہی کافی دیر سے ایجنسی میں آئے بیٹھے ہو، نہ سلام نہ دعا، اور پان کا آرڈر بھی اتنی دیر سے۔ وہ چہرے پر حیرت سے جاتے ہوئے بولا، چچا کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ابھی آیا ہوں، موٹر سائیکل ادھر کھڑی کی ہے اور سیدھا سلام دعا کے لیے تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ تم نے مجھے گزرتے ہوئے دیکھا نہیں؟ اس کے کھوکھلے لہجے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا واقعی تم ابھی بھی آ رہے ہو؟ ہاں تو کیا میں غلط کہوں گا تم سے؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میرے آنے کا یہی وقت ہے۔ وہ تیز آواز میں بولا، اچھا تم پان بناؤ، میں ایجنسی جا رہا ہوں۔ میں نے 1.5 گھنٹہ پہلے ایجنسی کے سامنے تمہاری موٹر سائیکل کھڑی دیکھی تھی۔ میں نے متعاملانہ انداز میں کہا، کیا واقعی تم؟ اس کے کہہ نے میری بات کو قطع کر دیا۔ کہہ مارنے کے بعد اس نے کہا، اور کچھ نہیں چچا، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انسان کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں تمہیں دور کی نظر کا چشمہ بھی لگا لینا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اپنی ایجنسی کی جانب بڑھ گیا۔ پان تو تیاری رکھے تھے۔ میں نے سگریٹ وغیرہ لی اور چند منٹ کے بعد اس کی طرف گیا۔ وہ پھر اس سے پہلے کہ میں حافظے والے موضوع پر اس سے کوئی بات کرتا، اس نے مجھے منصور خان کے قاتل کی سنسنی خیز خبر سنا دی۔ ہیئر از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یور آنر، میں نے چچا خلیل کے خاموش ہوتے ہی جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ عدالت کے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں نے طنز نظر سے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا اور پھر روئے سخن جج کے سامنے پوڑتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا، جناب عالی، میں معزز عدالت سے ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ میری موکلہ ملزمہ وردہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے ایک سازش کے تحت قتل کے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ جائے وقوع سے حاصل کیے جانے فنگر پرنٹس کی صورتحال چیخ کر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وقوع کے روز میری موکلہ کا مقتول سے ملنے ضرور گئی تھی، لیکن اس نے منصور خان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے مزید کہا، یور آنر، پچھلی پیشی پر میں نے استغاثہ کے گواہ اور آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے مالک تحسین بابر پر خاصی طویل اور کڑی جرح کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے متعدد جھوٹ اور غلط بیانیاں معزز عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ لیکن اس استغاثہ کے ایک اور گواہ چچا خلیل نے اپنی سادگی کے باعث تحسین بابر کے حوالے سے جو انتہائی خطرناک اور سنسنی خیز انکشاف کیا ہے، وہ اس کیس کا پانسا پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر مسٹر تحسین وقوع کے روز 1-1:30 بجے دوپہر اپنی ایجنسی پر موجود تھے تو اس کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔
کیونکہ اس نے میری جرا کے جواب میں بتایا تھا کہ مسکرا روز بھی وہ اپنے معمول کے مطابق دوپہر 2 بجے ہی ایجنسی پہنچا تھا۔ اسی علاوہ اس نے چچا خلیل کو بھی یہی بتایا ہے۔ چچا خلیل کی یادداشت یا حافظہ ممکن ہے کہ کمزور ہو گیا ہو، لیکن دور کی نگاہ تو اس وقت بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اور پھر موٹر سائیکل کسی آئی اسپیشلسٹ کے کلینک کی دیوار پر آویزہ چاٹ کا کوئی ہنسا نہیں جس دیکھنے میں چچا کو کوئی دشواری پیش آئی ہو۔ اتنی بڑی شے کو تو وہ لوگ بھی بغیر چشمے کے دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھوں پر دور کا مستقل چشمہ لگا ہوتا ہے۔ یہ تمام تر حقائق اس امر کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ تحسین بابر کا کردار انتہائی متنازع اور مشکوک ہے۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقع کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس سے جناب عالی میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مسٹر تحسین بابر کو شامل تفتیش کر کے منصور خان کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کا اثر نو آغاز کیا جائے۔ اگر مسٹر تحسین بابر قاتل کی اس واردات میں ملوث نے تو مجھے یقین ہے کم از کم وہ قاتل تک رہنمائی ضرور کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں معزز عدالت یہ استدعا بھی کروں گا کہ وہ میری موکلہ کو باعزت بری کرنے کا احکام صادر فرمائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں نے صورتحال کو جس زاویے اور وضاحت سے پیش کیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے جج نے یہ فیصلہ کیا کہ تحسین بابر کو شامل تفتیش کرنا مفید نتائج لا سکتا ہے، لہٰذا اس نے متعلقہ عدالتی عملے اور انکوائری افیسر کو ضروری احکام صادر کر دیے۔ پھر 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس پیشی پر عدالت نے میری موکلہ کو بری کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ میں نے جن خطوط اور نکات کو عدالت کے ریکارڈ پر لانے کے لیے زور مارا تھا وہ انکوائری آفیسر سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس نے جرا کے دوران آئیو شمشاد علی کو بھی کاسٹک سوڈے سے اچھی طرح دھویا تھا، لہٰذا اپنی تفتیش کے حوالے سے اب وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے متعدد غلطیں فنگر پرنٹس اٹھانے کے سلسلے میں اس سے سرزد ہو چکی تھی۔ اس نے اس مشن میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے ایسا زور مارا کہ تحسین بابر اس کی تفتیش کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے منصور خان کے قتل کا الزام قبول کر لیا۔ تحسین نے پولیس کسٹڈی میں جو طویل بیان دیا، میں یہاں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ بعد میں جب نئے چالان کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے وہاں بھی منوان یہی بیان دہرایا تھا۔ سچ بولنے کے لیے چونکہ کچھ یاد کرنا کچھ سوچنا نہیں پڑتا، لہٰذا اس کی زبان نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ واقعات کے مطابق کچھ عرصہ قبل تحسین کو مقتول کے کالے کرتوتوں کی بھنک لگ گئی تھی۔ جب اسے سلسلے میں مقتول سے بات کی تو تھوڑے ہیل و حجت کے بعد اس نے اپنے کارناموں کا اقرار کر لیا۔ تحسین اسے اپنی ایجنسی سے الگ کرنے کی کوشش کرنی چاہی تو اس نے تحسین کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایجنسی پر بیٹھے ہوئے اور تحسین بہت زیادہ گھلنے ملنے کے نتیجے میں مقتول اس کی بہت سی کمزوریوں، خامیوں، ہیرا پھیری اور جرائم سے آگاہ ہو گیا تھا۔ تحسین بھی کوئی ایماندار اور نیکار انسان تو تھا نہیں، بہت سے الٹے سیدھے کاموں میں بھی وہ پوری طرح ملوث تھا، لہٰذا وہ بآسانی مقتول کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پر تیار ہو گیا۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ مقتول اس کا بچپن کا دوست نہیں تھا، بلکہ ایجنسی پر بیٹھنے سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کی ملاقات اور پھر دوستی ہوئی تھی۔ بہرحال اگر یہ کہا جاتا کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز، تو کچھ غلط نہیں ہو جاتا۔ یہ دونوں جرائم پیشہ افراد جب ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو گئے تو ان میں اور بھی گاڑی چھننے لگی۔ دونوں نے مسلط کوشی کو کام میں لاتے ہوئے کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اگر مقتول حد سے تجاوز نہ کرتا تو ممکن ہے ان کے بیچ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہتے، لیکن ایک روز مقتول کے حوالے سے تحسین کو ایک ایسی بات پتہ چلی کہ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ مقتول اس کی بیوی کو اپنے چنگل میں پھانس کر آستین کا سانپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تحسین نے اس امر کی تصدیق کے بعد فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ مقتول اس کے ضبط ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو، وہ آستین کے اس سانپ کا سر کچل کر رکھ دے گا۔ اس طرح نہ صرف اس کا گھر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا بلکہ اس کے جرائم کا ایک مضبوط گواہ بھی صفحہ ہستی سے صاف ہو جائے گا۔ جب مقتول کے کارنامے تحسین کے سامنے کھل گئے تو وہ اسے اپنے کلائنٹس کے بارے میں بھی بتاتا رہتا تھا۔ تحسین نے ملزمہ کے فون کے بارے میں جب مقتول کو بتایا تو اس نے ملزمہ کے حوالے سے تحسین کو آگاہ کر دیا۔ اس طرح مقتول کی زبانی اگلے روز تحسین کو یہ بھی پتہ چلا کہ کب اور کتنے بجے ملزمہ رقم کے ساتھ اس سے ملنے آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے 10 دسمبر یعنی وقوع کے روز مقتول کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اس نے ملزمہ کی ایجنسی سے رخصت ہونے کے بعد اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تحسین بابر نے جب معزز عدالت کے سامنے اپنے جرم کا حلفیہ اقرار کر لیا تو پھر میری موکلہ کی بریت کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں خود بخود ہٹ گئیں، لہٰذا اسی پیشی پر جج نے میری موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ وردہ کو باعزت بری کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ ملزموں والے کٹہرے میں کھڑے تحسین بابر نے جب اقبال جرم کے بعد معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، مسٹر تحسین، ماضی میں تمہارا اور مقتول کا کردار کیا رہا ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن معزز عدالت کے سامنے میں اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم نے اس معاملے میں میری موکلہ کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کیوں کی؟ وکیل صاحب، وہ طنزے لہجے میں بولا، میں اگر آپ کے اس سوال کا جواب نہ بھی دوں تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی میں جواب ضرور دوں گا۔
واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس حوالے سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سمیت حاضرین عدالت چونکہ یہ جاننے کے لیے مشتاق ہیں کہ اس لیے اگر تم بتا دو تو یہ ہم سب پر تمہارا احسان ہوگا۔ آخر وردہ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس سے کون سی دشمنی نکالنے کی کوشش کی؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری نہ تو ملزمہ سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی مقتول سے کوئی دوست تھی۔ میں نے تو ایک کوشش کی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو تم نے اپنی گردن بچانے کے لیے میری موکلہ کی گردن مارنے کا بندوبست کیا تھا، میں نے زہر میں بھجے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ خدا کا خوف؟ وہ انتہائی صفاقی سے تمسخرانہ انداز میں بولا، وکیل صاحب، خوف خدا جیسے الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا تم خدا کے وجود سے انکاری ہو، میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خدا دلوں کا حال جانتا ہے، اور اس کا خوف بھی کتابوں کے صفحات پر نہیں بلکہ انسان کے دل کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ خوف خدا کا مذاق اڑانے کا مطلب یہی ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا مذاق اڑایا جائے، اور کوئی بھی انسان جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے وہ اس عظیم و برتر ہستی کا مذاق اڑانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی ڈٹائی سے بولا، ادھر جیل میں دینی تبلیغ والے میری بہت جان کھائیں گے، آپ تو معاف کر دے بیگ صاحب۔ اس کے ان ریمارکس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے بڑے بڑے ظالموں اور شکی القلب مجرموں کو سزا ہوتے دیکھی اور سنی تھی۔ اس موقع پر وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی معصوم، مظلوم اور شریف النفس روئے زمین پر موجود نہ ہو۔ اور ایک یہ تحسین بابر اسٹیٹ ایجنٹ تھا کہ اس کا دل گویا سیاہ ہو چکا تھا، دھڑکن پیدا کرنے والے گوشت کے لوتھڑے کے بجائے سیاہی کی دوات بن گیا تھا۔ ایسے پتھر دل صفاق لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس دعا کے، وہ خدا جس کو یہ خاطر میں نہیں لاتے ان کے دل کی سیاہی کو دھو کر اور سختی کو نرم کر کے وہاں خوف خدا پیدا کر دے، تاکہ مخلوق خدا ان کے دست برد سے محفوظ رہ سکے۔ آمین۔